موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال يوم المحشر، سورة الانشقاق، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه علومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا، فقلت: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك الأرض، إنه من نوقش الحساب عذبا، وقال بيده على إصبعه كان ينكث، وقد رواه أيضا عن عمرو بن علي عن ابن عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة وذكر الحدیث۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں: فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہ لیس احد، کوئی بھی جس کا قیامت میں حساب ہوگا تو پھر اس کو عذاب بھی ہوگا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے تو فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہ حساب نہیں، وہ تو بہت پیشی ہے کہ پیش ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیشی پر معافی عطا فرما دیں گے، حساب نہیں ہوگا، اس کو حساب یسیر کہا جاتا ہے۔ اگر حساب ہوگا منو کے شعذبا، پھر اللہ یہ آدمی بات ہے کہ پھر حساب کے بعد اس کو عذاب ہوگا۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک پر بھی اشارہ فرمایا۔ اس کو وہ ان مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے نکل فرمایا ہے: عائشہ قاد منو کے شد حساب و منحو سے بعذبا، یعنی جس کے حساب میں مناقشہ شروع ہو گیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا تو سمجھو کہ پھر عذاب آ گیا۔ قال ثم قالت: انما الحساب اليسير عرض على الله تعالى وهو يراهم۔ حساب یسیر کا معنی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی نیکیاں قبول کر کے برائیاں معاف فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ وقال احمد حدثنا اسماعیل قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير ان عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعد صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی یہ دعا فرما رہے ہیں: اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ ویسے یاد رکھیں کہ نماز میں خاص طور پہ سجدے میں چونکہ رکوع کے اندر دعا نہیں ہوتی،
رکوع کے اندر تسبیحات کو آدمی جتنا چاہے زیادہ کر لے. سبحان ربی العظیم اس کو 3 دفعہ کہیں، 7 دفعہ کہیں، 11 دفعہ کہیں، 21 دفعہ کہیں. لیکن حضور نے فرمایا کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تواضع کی انتہا کر دیتا ہے. کامن ان یستجاب لہ، حضور نے فرمایا سجدے میں دعا کیا کرو. اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دیں گے. لیکن دعا کا معنی یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنی زبان میں دعا کرے، بالکل نہیں. اگر اس کو دعائیں نہیں آتی ہیں تو پھر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہے. ورنہ جو حضور دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب قلب قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، تو حضور یہ دعائیں فرماتے تھے. اور اسی طرح حضور دعا فرماتے سیدھے میں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ. اور اسی طرح حضور یہ دعا بھی فرماتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اور یہ دعا بھی فرماتی اللہم لک سجدت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت اللہم اغفر لی بما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت. تو یہ دعائیں ہیں جو سجدے میں کی جاتی ہیں. آپ کو جو بھی آسانی سے یاد ہو وہ کر لیں، اور اگر یاد نہ ہو پھر تسبیح بڑھاتے رہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. چونکہ یہ تسبیح جو ہے، یہ ذکر جو ہے، یہ بھی دعا ہے. یاد رکھو ہمیشہ دعا 2 قسم ہوتی ہے. ایک دعائے مسئلہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری یہ مشکل حل فرما دے، اور ایک دعا یہ ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کا. جب اللہ کے ذکر میں ہوتی ہیں تو اللہ ہماری مشکلیں خود بخود حل فرما دیتی ہیں. جیسے حضور پاک نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون قبلی. حضور نے فرمایا میں اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں جو سب نے دعا کی مقام عرفات میں، وہ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حالانکہ یہ ذکر ہے لیکن یہ دعا ہے، افضل الدعا ہے. فرق صرف اتنا ہے، مسئلہ سمجھ لیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نماز فرض ہے، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے. ہر نماز کے سجدے میں دعا جائز. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف فرق یہ کرتے ہیں کہ بھئی اگر تو نماز فرض ہے اس میں تو آپ تسبیحات زیادہ کر دیں، سجدے میں تسبیح زیادہ کر دیں. اگر نماز نفل ہے تو پھر سجدے میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں چونکہ فرائض اللہ جو ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ بالکل نہ ایک لفظ کم ہو نہ ایک لفظ زیادہ ہو. اس کی مثال سمجھیں کہ مثلا ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا، تو وہاں سیدنا نہیں پڑھیں گے کیونکہ حضور پاک نے نماز والے درود میں سیدنا کے لفظ کا اضافہ نہیں فرمایا، ورنہ تو حضور سب کے سردار ہیں. آپ تو سید ولد آدم ہیں، آپ تو سید الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. لیکن نماز میں جو درود حضور نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو نماز کے باہر چاہے تم درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد تو بالکل جائز ہے، لیکن نماز میں آپ ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اس لیے ان کے نزدیک فرض نماز میں تسبیحات زیادہ کہے. البتہ اگر نفل نماز ہے تو پھر اس کی مرضی ہے، جتنی لمبا سجدہ کرے، جتنی لمبی دعائیں کرے، اور جتنا سجدہ لمبا ہوتا ہے وہی اللہ کو زیادہ پسند ہے. کیونکہ سجدے میں انسان کی عاجزی کی انتہا ہو جاتی ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی پیشانی مٹی میں ڈال دی، اب مہربانی فرما.
اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ حضور پاک کہ میں نے بعد نمازوں میں سنا کہ آپ یہ دعا فرما رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا فلما انصرف قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل حساب الیسیر. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ آپ دعا فرما رہے تھے تو حساب یسیر کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ان ينظر في كتابه ويتجاوزه عنه انه من نوقش الحساب يعيش يومئذ هلك. آپ نے فرمایا فقط اس کی کتاب میں نظر ڈال کے بس اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے، کیونکہ اگر سوال جواب ہوا تو پھر تو بندہ ہلاک ہو جائے گا. فرمایا صحیح علی شرط مسلم، امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث مبارک جو ہے صحیح ہے. وقوله تبارک و تعالی وینقلب الی اہلہ مسرورا ای ویرجع الی اہلہ فی الجنہ. اب وہ جنت میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا تو بڑا خوش لوٹے گا. قالہ قتادہ والضحاک مسرورا فرحا مغتبطا بما آتاہ اللہ عز وجل. حضرت قتادہ اور حضرت ضحاک فرماتی ہیں کہ مومن کی جب پیشی ہو گئی، جب معافی مل گئی، اب خوش ہو کے آ رہا ہے، اب خوشی کے اندر آ رہا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ. ایسے چہرے ہوں گے اس دن جو ماشاءاللہ چمکنے والے ہوں گے، ہنسنے والے ہوں گے، ان کے چہرے کے اسالیب جو ہیں وہ روشن ہو جائیں گے. اسی طرح یہ بھی گھر میں لوٹے گا تو بڑا خوش آئے گا کہ اللہ نے اسی پہ ربطہ کر رہا ہوگا جو اللہ نے اس کو نعمت عطا فرما دی کہ معافی مل گئی. وقد روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انكم تعملون اعمالا لا تعرف ويوشك الغائب ان يصوب الى اهله فمسرور او مكذوم. حضرت ثوبان یہ میرے مدنی پاک کے خادم ہیں، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تم دنیا میں عمل کر رہے ہو لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ قیامت والے دن ہم پیشی سے خوش لوٹیں گے یا روتے ہوئے لوٹیں گے، پتہ کوئی نہیں. وہ تو جب قیامت کا دن ہوگا پھر اس دن ہمارا اعمال کھل جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ أي بشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه ويؤتى كتابه. اور جس کو نامہ عمل اس کے پشت پہ ملے گا. مفسر فرماتی ہیں پشت کا معنی یہ ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ جو ہے الٹا کر دیا جائے گا اور اس کو اس کے اندر نامہ عمل ملے گا. تثنى يده إلى ورائه ويؤتى كتابه بها كذلك. جیسے آج بھی مجرموں کے ہاتھ جو ہیں وہ پشت کے پیچھے باندھ دیے جاتے ہیں، اس مجرم کے ہاتھ بھی پشت کے پیچھے ہوں گے لیکن اس کو نامہ عمل جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا. فسوف يدعو ثبورا. پھر وہ پکارے گا ہائے ہلاکت، ہائے موت، ہائے تباہی، اے خسارن و ہلاکن یصلی سعیرا. اور جہنم میں جلایا جائے گا. انه كان في اهله مسرورا اي فرح لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما امامه فعاقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل. چونکہ دنیا کے اندر یا اپنے گھر کے اندر خوش تھا، کسی چیز کا فکر بھی نہیں تھا کہ انجام کیا ہوگا، قیامت ہوگی اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا، بالکل کسی قسم کا فکر نہیں ہوتا. بڑی خوشی میں اپنے مستی کے اندر اپنی عیاشیوں میں پڑا ہوا تھا. اب اللہ اس کو اس دن پھر ایسا غم دیں گے جو دائمی غم ہوگا. انہ ظن ان لن یحور، یعنی انہ کا ای کان یعتقد انه لا يرجع الى الله ولا يعبده ولا يعيده بعد موته. یعنی اس کے یقین یہ تھا، چونکہ ظن جو ہے گمان کے معنی میں بھی آتا ہے اور ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے. یاد رکھیں ظن کا لفظ جو ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال. جیسے قرآن میں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون.
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا دوسری آیت میں انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور یہاں فرماتے انہ ظن ان لن یحورا، اس کو عقیدہ یہ تھا کہ میں نے کہاں لوٹنا ہے، میں نے کہاں لوٹنا ہے، دوبارہ کہاں میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ قالوا ابن عباس وقتادہ وغیرہما والحور هو الرجوع، حور کا معنی لوٹنا، اس لیے حضور پاک کی ایک دعا مبارک میں بھی یہ لفظ ہے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القول، یا اللہ ہمیں سکھ دے کے دکھ نہ دینا، ہمیں آسانی دے کے تکلیف نہ دینا۔ قوله تبارک و تعالی بلا ان ربہ کان به بصیرا، یعنی بلا سعیدہ اللہ کما بدأہ ویجازیہ علی اعمالہ خیرہا وشرہا فإنه كان به بصیرا اے علیما خبیرا، اللہ تبارک و تعالی اس کو لوٹائیں گے جیسے اللہ نے اس کو پہلے پیدا کیا، اب دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہیں۔ ویجازیہ علی اعمالہ، اور اس کو بدلہ دیں گے، جزا دیں گے اس کے اعمال پر، اعمال اچھے ہوں گے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اور اعمال بھیڑے ہوں گے تو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا۔ فإنه كان به بصيرا، چونکہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ اب فرماتے ہیں فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون واللہ اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب علیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ وعن علی وابن عباس وعباد بن صامت وابی ہریرہ وشداد بن اوس وابن عمر محمد بن علی بن الحسین ومکحول وبکیر بن عبد اللہ المدنی وبکیر ابن الاشج ومالک وابن ابی زیب وعبد العزیز ابن ابی سلمۃ الماجشون انہم قالوا، ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ شفق سے مراد جو ہے حمرہ ہے، سرخی ہے، سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی ہوتی ہے اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ وقال عبد الرزاق المعمر بن خصیم عن ابن لبیبۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال الشفق البیاض، وہ فرماتے ہیں شفق سے مراد جو ہے وہ سفیدی ہے۔ والشفق هو حمرۃ الافق اما قبل طلوع الشمس، شفق وہ ہوتی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے بھی سرخی کی علامت ہوتی ہے اور ڈوبنے کے بعد بھی سرخی کی علامت ہوتی ہے۔ وَإِمَّا بَعْدَ غُرُوبِهَا كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِندَ أَهْلِ اللُّغَةِ قال خلیل بن احمد الشفق والحمرة من غروب الشمس الى وقت العشاء الاخرہ فاذا ذهب قيل غاب الشفق، وہ فرماتے ہیں کہ شفق کہتے ہیں اس سرخی کو جو سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر عشاء کے وقت تک رہتی ہے۔ فاذا ذهب، جب وہ سرخی غائب ہو جاتی تو کہتے ہیں غاب الشفق، وہ اب شفق جو ہے وہ ڈوب گیا۔ الشفق بقیت ضوء الشمس وحمرہ فی اول اللیل الى قریب من العتمۃ، جوہری فرماتی ہیں شفق کا معنی یہ ہے کہ سورج کی باقی روشنی اور اس کی سرخی جو ہے رات کی ابتدا کے اندر، یعنی عشاء سے پہلے پہلے مغرب کے بعد جو حمرہ ہے اسی کو شفق کہتے ہیں۔ وقضا قال اکرمۃ الشفق الذی یکون بعد بین المغرب والعشاء۔ وفی صحیح مسلم عن عبد اللہ بن عمرو عن رسول اللہ انه قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وفي هذا كله دليل على ان الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل۔ ولكن صح عن مجاہد، اب مفسر فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ مغرب کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک شفق نہ ڈوب جائے، اور فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ شفق سے مراد حمرہ ہے۔ لیکن اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ حضرت مجاہد کا بھی ایک صحیح قول ہے، انه قال فی هذه الآیہ فلا اقسم بالشفق هو النهار كله، حضرت مجاہد فرماتے ہیں شفق سے مراد ہے ہی دن کی روشنی،
وفی روایت انویز قال الشفق والشمس، نے فرمایا شفق سے مراد جو ہے وہ سورج ہے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے کہ اگر پہلے اللہ نے دن کا ذکر کیا تو بعد میں رات کا ذکر ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے کئی مقام جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا. تو اس لیے حضرت مجاہد فرماتے تو اب مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق کا معنی ہے سرخی، جو سورج ڈوبنے کے بعد ہوتی ہے. اب ان دونوں کا یہ فرمان ہے کہ جب یہ سرخی ڈوب جائے تو بس عشاء کا وقت شروع ہو. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرخی کے بعد ایک سپیدی ہوتی، جب سرخی بھی ڈوب جائے وہ سپیدی بھی ڈوب جائے تو اب عشاء کا وقت شروع. تو بہرحال یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ ائمہ کرام میں جو مسائل منسوسہ ہیں یعنی قرآن سے ثابت ہے یا احادیث متواترہ سے ثابت ہیں اور قطعی دلالت ہے، اس میں تو کوئی اجتہاد ہوتا ہی نہیں. اب اس میں تو کوئی اجتہاد نہیں نا کہ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں یا 3 ہیں. جو مسائل منسوس ہیں اس میں کوئی اجتہاد، اور جو مسائل غیر منسوس ہیں یعنی ان کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے، اور امت کو مسئلہ درپیش آ گیا تو اب مجتہدین اجتہاد کریں. اور مجتہد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی مجتہد بن جائے. مجتہد کے لیے شرائط ہے کہ وہ اتنا بڑا عالم ہو کہ اس کے سامنے قرآن پاک کی محکمات بھی ہوں، مشابہات بھی ہوں، ناسخ بھی ہو، منسوخ بھی ہو، قرات کا اختلاف بھی ہو، اور حضور پاک کی احادیث مبارک میں نظر بھی ہو، پھر وہ اجتہاد کرتا. اور جب وہ اجتہاد کرتے ہیں تو وہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ میرا اجتہاد جو ہے وہ اللہ کرے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اب جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل وہ ایک دن تشریف فرما تھے، یہ حضور کے زمانے میں نظام یہی تھا، ان کے بعد بھی یہی نظام تھا. مثلا کوفے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ چلتا تھا، باقی سب صحابہ اس کی اتباع کرتے. یہ نہیں کہ ہر آدمی خود بات کرے. مدینہ منورہ میں حضرت زید بن ثابت تھے، مکہ مکرمہ میں حضرت ابن عباس تھے، یمن میں حضرت معاذ ابن جبل تھے. 7 صحابہ ہیں جن کے فتاوی ہیں کتابوں کے اندر. تو اب ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ایک آدمی نے شادی کی ہے لیکن بیوی کے لیے حق المہر جو ہے وہ معین نہیں کی، یہ نہیں لکھا بھی حق المہر کتنی دوں گا، اور وہ بیوی سے ملا بھی نہیں، نکاح ہو گیا، حق المہر نہیں لکھی گئی، ملا بھی نہیں، دخول بھی نہیں ہوا، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی اور بندہ مر گیا. نکاح تو ہو گیا ہے لیکن رخصتی بھی نہیں ہوئی، میاں بیوی ملے بھی نہیں،
خلوت صحیحہ کا معنی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک کمرے میں بیٹھے دروازہ بند کر لیں، یعنی اب ان کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، اس کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ بھائی چاہے حق المہر نہ بھی لکھی جائے، لہا صداق مثل نسائہا، اس کے قوم کے قبیلے میں جو عورتیں ہیں ان کی جو حق المہر ہے اتنی حق المہر اس کی بھی ہوگی۔ اور فرمایا یاد رکھو علیہ العدت ولہا المیراث، اب یہ عدت بھی بیٹھے گی 4 مہینے 10 دن کے، اس کا خاوند ہے، نکاح ہو گیا، خاوند ہے، مر گیا ہے، ولہا المیراث، اور خاوند کی جائیداد میں یہ وارث بھی بنے گی 8ویں حصے میں۔ اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ ان کان الحق فمن اللہ وَإِن كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ۔ آپ نے فرمایا بھی یہ فتویٰ میں نے اپنے اجتہاد میں دیا ہے، اگر تو قرآن و سنت کے مطابق ہے تو الحمدللہ، اور اگر غلط ہے تو پھر یہ میری خطا ہے، اللہ کا رسول بری ہیں اس سے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے معقل بن سنان، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عورت تھی بروا بنت واشق، اس کا اسی طرح کا قضیہ تھا اور حضور نے اسی طرح فرمایا، فیصلہ فرمایا تھا۔ تو فرمایا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے بھی وہ اجتہاد کیا جو تیرے نبی کے فیصلے کے مطابق ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد، کہ بھئی مسئلہ اس وقت ان کے سامنے نہیں تھا، حدیث نہیں تھی، لیکن انہوں نے اجتہاد کیا، اور بعد میں جب حدیث مل گئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا تیرا شکر ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے کہ میں نے جو اجتہاد کیا تھا وہ عین حدیث کے مطابق۔ اسی طرح بعض مسائل میں مجتہدین قیاس کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ مثلا پورے قرآن حدیث میں کہیں یہ مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا کہ ایک آدمی کا اگر پیشاب نہیں رکتا، قطرے گرتے رہتے ہیں، سلسل بول کا مریض ہے، وہ کیا کرے؟ اسی طرح پورے قرآن و حدیث میں آپ ایک مسئلہ نہیں دکھا سکتے کہ اگر ایک آدمی کی بواسیر ہے اور وہ اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ ہر وقت خون نکلتا رہتا ہے، وہ جب نماز پڑھتا ہے بیٹھتے نیچے سے پھر بھی خون نکل جاتا ہے۔ تو اب مجتہدین نے اس کو قیاس کیا کہ حضور کے زمانے میں ایک عورت آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرا بچہ پیدا ہوا، 40 دن بھی گزر گئے لیکن خون بند نہیں ہوتا، اور اتنا خون آتا ہے کہ میں اگر برتن میں بیٹھ جاؤں تو برتن بھر جاتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا یہ استحاضہ ہے، نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے، 40 دن کے بعد بھی اگر خون بند نہیں ہو رہا تو یہ بیماری ہے، یہ نفاس نہیں ہے، تم غسل کرو، وضو کرو، نماز پڑھو، سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب چاہے وہ خون آ رہا ہو تب بھی اس کی نماز درست ہے، اس پہ مجتہدین نے قیاس کر دیا کہ اس کا خون نہیں روک رہا، اس کا پیشاب نہیں روک رہا، اس کا نفاس کی وجہ سے خون نہیں روک رہا، اس کا بواسیر کی وجہ سے خون نہیں روک رہا، تو اس پہ قیاس کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی اگر اس کا پیشاب نہیں رکتا ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ مغرب کو وضو کیا ہے، اب کپڑے شپڑے اچھی طرح پینٹ شرٹ باندھ کے نماز پڑھتا ہے عشاء تک، جب عشاء کا وقت آ جائے تو جا کے دوبارہ وضو کرے، جیسے کہ استحاضہ والی عورت کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہو۔ تو اس طرح یاد رکھیں ہمیشہ کہ یہ مسائل ہوتے ہیں جن کو ائمہ نے، فقہا نے رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان پہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں ہوں۔ ایک آدمی امام ابو یوسف کے پاس آئے اور انہوں نے اچھا بھائی ایک مسئلہ بتلاؤ، حج میں جب کنکریاں مارنے کے لیے جاتے ہیں تو کنکری مارنا سواری پہ جائے مارنا افضل ہے یا پیدل جائے تو افضل ہے؟
اس نے کہا جی کہ سوار ہو کے جائے افضل ہے. آپ نے فرمایا نہیں، تم نے غلطی کی ہے. اس نے کہا جی اچھا پیدل جائے تو افضل ہے. آپ نے تم نے پھر بھی غلطی کی. اب وہ بندہ تو حیران ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہم بتائیں میں کیا کہوں. آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر وہاں کھڑے ہو کے رمی کے بعد دعا کرنی ہے تو پیدل جائے. افضل یہ ہے کہ پیدل جائے، جا کے بعد میں کھڑا ہو کے لمبی دعا کرے. اور جس نے دعا نہیں کرنی جلدی جانا ہے تو اس کے لیے سواری پہ جانا افضل. تو یہ باریکیاں جو ہے نا یاد رکھو، یہ ائمہ محدثین کا اور فقہا کا کام ہے. محدثین کا کام ہے ثبوت حدیث. یاد رکھ لو دماغ میں کہ کیا یہ حدیث ثابت ہے، صحیح ہے حضور پاک سے. یہ محدثین کا کام ہے. اس حدیث سے مسائل کیا استنباط ہوتے ہیں، یہ فقہا کا کام. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سیاستہ کے محدثین اور بھی سب نے حضور کی حدیث کو محفوظ کرنے میں اپنی زندگی گزاری، اور فقہا نے ان احادیث سے جو مسائل استنباط ہوتے تھے ان پہ اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اور حضور کی امت کو قیامت تک کے لیے ذخیرہ حدیث بھی مل گیا، ذخیرہ فقہ بھی مل گیا. اب کوئی مسئلہ آپ نے دیکھنا ہو فوراً کتاب کھول لیں حدیث کی. آپ نے کوئی فقہی مسئلہ دیکھنا ہے کوئی فقہ کی کتاب کھول لیں. اور پھر فقہ جو ہے وہ علی المذاہب الاربع 4 ائمہ کی مرتب ہوئی، اس کے علاوہ کوئی فقہ مرتب نہیں ہوئی. یاد رکھیں ہمیشہ صرف ائمہ. اسی طرح طبقات جو ہیں وہ بھی 4 ملیں گے. طبقات حنابلہ، طبقات حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ، مالکی، بس. اسی طرح فقہ بھی علی المذاہب الاربع ہے. اب جیسے کہتے ہیں فقہ جعفری، بھی فقہ جعفری ہے کہاں؟ اور تم عجیب آدمی ہو، نہ تو فقہ تم نے حضرت علی کی طرف منسوب کی، نہ حسن حسین کی طرف منسوب کی، نہ زین العابدین کی طرف منسوب کی، نہ امام باقر کی طرف منسوب کی بھی تو امام جعفر کی طرف کی. ائمہ معصومین کو تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ اور پھر پوری دنیا میں اس فقہ کی کون سی کتاب ہے، کس طبقات میں اس کا ذکر ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بڑے بڑے ائمہ کرام جو حبر العلماء ہیں، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن القیم اور بڑے بڑے ائمہ کرام، حتیٰ کہ ائمہ بخاری ہیں، اسی لیے ان سب نے بھی ائمہ اربع سے باہر نہیں نکلے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو اب یہاں پر یاد رکھ لیں کہ امام صاحب کی دلیل وہی ہے کہ بھئی چونکہ رات کی تاخیر زیادہ مطلوب ہے، اس لیے اس کو جتنا مؤخر کر کے پڑھو گے اتنا اجر ملے گا. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ سورت واقعہ جو ہے وہ رزق کے لیے پڑھی جائے تو اس آدمی کا رزق بڑھ جاتا ہے. یہ تو خیر لوگوں نے بنا رکھا ہے. حدیث مبارک یہ ہے کہ جو آدمی سورت واقعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو فاقے سے بچا دے گا، یعنی وہ بھوکا نہیں مرے گا. اسی پر وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود کی عیادت کے لیے آئے، آپ بیمار تھے، شدید بیمار تھے. تو آپ نے پوچھا کہ ماذا تشتکی، کہ عبداللہ تمہیں کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا اشتکی ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے.
انہوں نے کہا اچھا ہر نرسلو کا طبیبا من المدینہ، میں مدینہ منورہ سے کوئی ماہر طبیب بھیجوں تمہارے لیے تاکہ آگے تمہاری طبیعت دیکھے اور علاج کرے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت خلیفۃ المسلمین طبیب نے مجھے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا تو طبیب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا طبیب نے کہا ہے کہ میری مرضی جو ہوگی وہ میں وہ کروں گا۔ انہوں نے کہا طبیب سے مراد اللہ ہے، یعنی اللہ نے مجھے دیکھ لیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں افعل ما اشاء، جو میں چاہوں گا کروں گا، پھر طبیب کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت میں خزانے سے بیت المال سے آپ کے لیے کچھ ہدیہ بھیج دوں؟ فرمایا جب تک تندرست تھا، جب تک صحت تھی اس وقت تو آپ نے ہدیہ دیا نہیں، اب مرنے کے وقت دے رہے ہو تو کیا فائدہ؟ میں جب میں ٹھیک تھا، تندرست تھا، مجھے ضرورت بھی تھی، اس وقت تو آپ نے میرا خیال نہیں کیا۔ اب میں چلو ایسا ہوگا کہ آپ کی بچیاں ہیں تو آپ کے نہ صحیح تو آپ کی بچیوں کے کام آ جائے گا۔ پر میں علمتہن سورۃ الواقعہ، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کرا دی ہے، اور حضور نے فرمایا جو سورۃ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا، میری بچیوں کو بھی کوئی ضرورت نہیں۔ سورۃ الواقعہ کا یہ معنی ہے، لیکن اس میں بعض اولیاء اللہ نے ایک بڑا نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اسے روٹی کے لیے نہ پڑھو، یہ قرآن ہے، اللہ کی نعمت ہے، تم اس کو قرآن سمجھ کے پڑھو، اس کے جو برکات ہیں وہ تمہیں خود بخود مل جائیں گے، خود بخود نصیب ہو جائیں۔ تم صرف اسی لیے پڑھو جی مجھے پیسے ملنے دعویٰ کا دلوا گیا، پیسے ملنے دعویٰ کا دلوا گیا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ وہ جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال تصویر کوئی بھی دکان میں نہ لگایا کریں، کسی کی بھی ہو، تصویر لگانا جائز نہیں ہے۔ طواف کی فضیلت یہ ہے کہ ایک غلام کو خرید کر کے آزاد کیا جائے، جتنا اس کا ثواب ہے اتنا طواف کا ثواب ہے۔ عمرہ تو چھوٹا حج ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، رزق میں بڑھا دیتا ہے۔ مسجد عائشہ بھی عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، داڑھی پر مہندی لگاتا ہوں، تو اچھی بات ہے لگایا کرو، پہلے میں تہجد پڑھتا تھا اب نہیں پڑھ سکتا، تو بیٹھ کے بیٹھے رہو، نہیں پڑھ سکتے ہو، باقی کام کر لیتے ہو، روٹی شوٹی کھا لیتے ہو، چل پھر بھی لیتے ہو، ابھی کوئی رشتے کا موقع مل جائے تو شادی کے لیے بھی تیار ہو جاؤ گے، لیکن تہجد کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ بہرحال بیٹھ کے تہجد پڑھو، بیٹھ کے تسبیحات پڑھے کرو، یہ سب بہانے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مہندی لگانے سے کوئی آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، مہندی تو 20 سال کے لڑکے بھی لگاتے ہیں۔ العطار المدد پتہ نہیں، مجھے پتا ہو تو میں جواب دوں نا، آپ نے کل بھی لکھا تھا کیا العطار؟ اللہ کے غیر سے مدد مانگنا شرک ہے، بس چھوٹی بات ہے۔ میں نے بوسہ دینے کے لیے کعبہ شریف کی جو دیوار ہے نا نیچے والی، اس پہ چڑھ کے چلتا گیا بوسہ دیا، کوئی حرج نہیں، لیکن سنت کے خلاف ہے کہ دیوار پہ چڑھ کے بوسہ دیا جائے۔ سنت یہ ہے موقع ملے بوسہ دو، نہ ملے اشارہ کرو۔ اگر ایک آدمی معذور ہے، وہ آنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ 10 دن کے لیے عمرے پہ آئے ہیں، فرض نماز کے بعد ہمیں سنتیں اور نفل جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ سنت اور نفل معاف ہے، نماز قصر ہے، یعنی 4 رکعت والی بھی 2 رکعت پڑھو گے، لیکن اگر کوئی سفر میں بھی سنتیں پڑھے، نفل پڑھے، ثواب تو ملے گا۔ وہ تو یہ ہے کہ نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہوگا، یہ معنی نہیں ہے کہ نہ پڑھو۔ اور آج کل کا کیا سفر ہے جناب، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن کاریں ہیں، ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، تکلیف کون سی ہے؟ وہ سفر تھے جب حضور پاک 8 دن میں مدینے سے مکے پہنچے اونٹ پر،
8 دن رات اونٹ پہ بیٹھنا کوئی آسان بات ہے؟ بہرحال نہ پڑھیں، اللہ نے معاف کیا ہے۔ کسی اور کے لیے عمرہ طواف نہیں، اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ کہتے جی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور نے فرمایا کہ جو جس قوم کی شکل بنائیں گے قیامت میں اسی میں سے اٹھائے جائیں گے۔ چونکہ حضور کے روزے کا رنگ سبز ہے اس لیے ہم پگڑی بھی سبز باندھ، تو روزہ قوم ہے نہیں، یہ تو قوم سے تشبیہ ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ جو جس دیوار سے مشابہ ہوگا اس کو اسی سے اٹھا، پھر جو کالے کپڑے پہنیں گے وہ تو اٹھیں گے کعبے کے ساتھ۔ کوئی عقل کرو، دماغ اللہ نے چھین لیا ہے تو نبی کی حدیث کو تو جھوٹا نہ سمجھو۔ لفظ ہے من تشبہ بقوم، یعنی جو یہود کی شکل بنائے، نصارہ کی شکل بنائے، ہندوؤں کی بنائے، مجوسیوں کی بنائے، آتش پرستوں کی بنائے، فرقہ باطلہ کی بنائے، تو اللہ ان سے اٹھ کو اٹھائے۔ اس کا نہ دیوار سے تعلق ہے نہ روزے سے تعلق ہے۔ عمرے کے لیے کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ کوئی عورت آئے بالکل نہ آئے، غیر محرم کے ساتھ سفر حرام ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک تو یہ بوڑھے ہیں، یہ زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں، ان سے ڈرا کرو۔ جوان شوت بیچارے تو ڈالٹا کی پیداوار ہیں، وہ تو ویسے ختم ہو چکے ہیں، ان سے کوئی ڈر شر نہیں۔ خطرہ ان ساٹھا پاٹھا سے ہے، بالکل اعتبار نہ کرو۔ بوڑھا ہے، ایک اللہ کے ولی تھے، ان کی عمر 90 سال، وہ اگر کوئی عورت بیچاری آ جاتی نا دعا کے لیے تو انہوں نے اپنے خلیفوں کو حکم دیا تھا کہ پہلے تو عورت کمرے میں نہ آئے تو پردے میں آئے، اور جب آئے تو آپ دونوں ساتھ آیا کرو۔ انہوں نے کہا حضرت 90 سال عمر ہے، ہم آپ کو اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں، عورت سے کیا خطرہ ہے؟ فرمایا شیطان جب چاہے حرکت دے دے۔ میں کہا اس میں 90 سال 80 سال کی کیا بات ہے؟ شیطان چاہے تو 90 سال کے بوڑھے سے بھی گناہ کروا دے۔ اگر ایک عورت کو ماہواری آئے ہوئے 8 دن گزر گئے ہیں لیکن پاک نہیں ہوئی، اس کو 10 دن دیکھنا ہوگا، کیونکہ کم از کم مدت حیض جو ہے وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 10 دن دیکھو، اس کے بعد بھی نہیں رکتی تو پھر بیماری ہے، پھر نماز پڑھو، روزہ رکھو، طواف کرو، عمرہ کرو۔ کہتے جی آپ اپنے طلباء کو اخلاق سمجھائیں تو کوئی کام تم بھی کیا کرو، تم ان کو اخلاق سمجھاؤ۔ جو کام مجھ سے ہو رہا ہے اگر قرآن میں اخلاق نہیں ہے تو اور میں کیا سمجھاؤں؟ کوئی کام اپنے ذمہ بھی لگاؤ۔ کہتے جی کہ اگر قرآن پاک ہے یا حدیث پاک کے جو اوراق پھٹ جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، پڑھنے کے قابل نہیں رہتے، ان کو اکٹھا کر کے کسی چیز میں ڈال کے دفن کر دو، یا کسی چیز میں ڈال کے دریا میں ڈال دو، یا کوئی دیوار بن رہی ہے اس کی بنیاد میں ڈال دو۔ مقصد تو ہے کہ بے ادبی نہ ہو، بعد میں پاؤں نہ آئے۔ مقام ابراہیم پہ لوگ اس کے فریم کو چومتے ہیں، بالکل ناجائز، اسی لیے تم نے فریم لگایا، ورنہ تم تو اس پتھر کو چاٹ چاٹ کے کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے لگایا، انہیں پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے پھر فریم کو چومنا شروع کر دیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور فریم تو انہوں نے بنایا ہے، حضرت ابراہیم نے بنایا تھا کہ چوم رہے ہو۔ اللہ کے بندے کوئی عقل ہی کرو، بس یہ چومنے چاٹنے کے علاوہ بھی کوئی مذہب ہے آپ کا یا نہیں ہے؟ عورتوں کے بارے میں مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بالکل جائز ہے، افضل ہے کہ گھر پڑھیں، لیکن اگر وہ مسجد میں آ کے پڑھنا چاہیں تو میرے آقا کا
آقائے دو جہاں کا حکم ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں تو روکا بھی نہ کرو۔ اگر احرام کی حالت میں سامان اٹھا رہے تھے، کوئی چیز لگ گئی اور خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ بھی خون ہے دم، جب دم نکل آیا، دم پڑ گئی، واہ بھائی واہ، اچھا انصاف ہے کہ خون اس بیچارے کا نکلا ہے، سزا بھی اسی کو دو۔ مدینے میں جو نماز ہے بالکل ٹھیک ہے، مکے میں سب ٹھیک ہے، ہم تو کسی کی نماز پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی نا میرا بھائی۔ میں انڈیا سے کام کے لیے آیا تھا، بہرحال دم سے بچ جاؤ گے، لیکن عمرے سے تو محروم ہو گئے نا، وہ جو میقات کا عمرہ کرتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ہے عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے، چاہے کام کے لیے بھی آئے، لیکن باقی اہم چھوٹ دیتی ہیں، لہذا غریب ہو تو بس افضل یہ ہے کہ طائف چلے جاؤ، میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کا، تاکہ ہر قسم کا اعتراض بھی ختم اور میقات کا عمرہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ طائف قریب ہے، 1 گھنٹے میں چلے جائیں گے، 1 گھنٹے میں آ جائیں گے۔ ایک آدمی امیر آدمی ہے، اس کے ہر سال عمرہ کرتا ہے، لیکن ہمسائے میں لڑکیاں غریب ہیں، ان کی شادی میں رقم دے، جتنا دے سکتا ہے ادھر بھی دے، عمرے بھی کرے، یہ کیا منع ہے بھائی؟ جو اللہ نے اس کی حاضری لکھی ہے وہ کون روک سکتا ہے؟ کہتے جی کہ کچھ عورتیں پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، اوپر سے برقع پہنا ہوا ہے، تو اپنے خاوند کے سامنے تو پینٹ پہنے یا شرٹ پہنے یا ٹی شرٹ پہنے، لوگوں کے سامنے نہ پہنے، وہ اوپر اس نے بدن چھپایا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جب حضور کا نام آئے تو سنت یہ ہے کہ درود پڑھے، حضور نے فرمایا کہ جب میرا نام آئے تو فوراً درود پڑھے، اور اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ حضور پہ درود پڑھا جائے۔ انگوٹھے چومنے کا حکم نہ اللہ نے دیا، نہ رسول اللہ نے دیا، نہ صحابہ نے دیا، یہ 14ویں صدی کے مولوی نے دیا ہے، خالص بدعت ہے۔ حرم میں جوتا گم ہو جائے دوسرے کا نہ پہنو، اپنے جوتے کو لپیٹ کے ساتھ رکھو۔ ایک آدمی کا مقدر میں رزق لکھ دیا گیا ہے، دوسرے ملک میں جا کے زیادہ کماتا ہے، تو مقدر میں یہی لکھا ہوا ہے نا کہ دوسرے ملک میں جائے گا تو زیادہ کمائے گا۔ عورت اگر احرام میں ہے، مسح اس کو کپڑا ہٹا کے کرنا ہے، یہ تھوڑا ہی کہ رومال کے اوپر مسح کرے، تو مسح ہی نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، طواف ہی نہیں ہوگا۔ اگر عورت نے طواف کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ رہی تھی کہ ماہواری آ گئی، اسی میں پورا کر سکتی ہے۔ بالوں کو 4 حصوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا عورت کا، سارے بال پیچھے لے جاؤ، جہاں انتہا ہو جائے وہاں 1 پور کے برابر بال کاٹ لیں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھیں، پھر صفا مروہ دوڑنے جائیں۔ 1 دفعہ عمرہ کریں یا 10 دفعہ عمرہ کریں، احرام کا دھونا ضروری نہیں ہے، کوئی احرام پلید ہو جاتا ہے عمرہ کرنے سے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ہوٹل سے غسل کر کے 2 چادریں پہن کے مسجد عائشہ جا کے وہاں سے نیت کرتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ عمرے کی طواف کے بعد صفا دوڑنے کے بعد حلق فوراً کرائے ورنہ احرام میں رہے، جب تک حلق نہ کرائے احرام نہیں کھول سکتا۔ سارا دن احرام میں رہو، حلق بعد میں کرا لینا، لیکن احرام نہ کھولے۔
ایک آدمی آیا ہے، اس کو کسی نے کہا کہ روضہ مبارک میں میرا سلام عرض کریں، کوئی بات نہیں. میں نے عمرہ کیا ہے، اپنے بالوں سے 2-3 لٹ کاٹی ہے، نہیں سارے بال کاٹنے ہوں گے. میں نے احرام کی حالت میں بیگ میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا تو میرے ہاتھ کو کوئی خوشبو لگی، سونگنے سے آ رہی تھی، نظر نہیں آئی، کوئی بات نہیں، 1-2 ریال خیرات کر دو. ایک بھی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اپنے علاقے کے علماء سے مسئلہ پوچھیں یا دارالافتاء سے رجوع کریں. جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے. مجھے بیماری ہے، زمزم پیو اللہ کے بندے. زمزم جب مل گیا ہے تو پھر بیماری کا کیا مانا؟ یقین کامل سے زمزم پیو ہر نماز کے بعد اور دعا مانگو. مجھے زندگی سے حلال حرام کی طرف استغفار زیادہ پڑھو، استغفر اللہ، اور دل میں یہی تصور ہو یا اللہ میں گناہوں سے اور حرام سے توبہ کر رہا ہوں. ووٹ کی اہمیت کے لیے تم جانو، تمہاری تقریریں جانیں، تمہارے لیڈر جانیں. اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا ہے، ہم کیوں بولیں؟ اللہ نے ہمیں اس عذاب سے بچایا ہوا ہے. یہ تو ایک مستقل لعنت ہے، مستقل عذاب ہے، جہاں کنجر کا ووٹ اور عالم کا ووٹ برابر ہو. یہ جمہوریت ہوتی ہے؟ انصاف اسی کا نام ہے. قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ تمہارے ہاں تو برابر ہے. تمہارے ہاں تو بالکل برابر ہے. ایک عالم ہے اور ایک فاسق فاجر ہے، ماشاءاللہ ووٹ برابر ہے. ایک آدمی کو اگر کوئی اسلام کا سوال نہ آئے تو وہ تو جناب قابل ہی نہیں ہے. اور ایک عورت ہو جس نے ساری زندگی طواف بن کے گانے کیے، ناچ کیے ہیں، کہ وہ تمہارے نزدیک قابل ہے. چھوڑو ان باتوں کو. اللہ نے ہمیں بچایا ہے الحمدللہ، نہ سیاست سے دخل نہ جمہوریت سے دخل. دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں اپنے دین کا کام لے بس. اللہ کا حکم ہے شورا کا معنی جو اہل ہو اس سے رائے پوچھی جائے. کہتے جی کہ حرم شریف میں عورتیں آگے آ جاتی، بس اللہ قبول فرمائے. اس کا حل کیا ہے مجھے بتاؤ؟ حل تمہارے پاس ہے کہ عورتوں کو نہ لے آؤ مردوں کے آگے. ہر آدمی اپنی بیوی بیٹی بہن کو خود کنٹرول کرے کہ اذان کا وقت تو باہر نکل آؤ. کہتے ہیں کہ کچھ مولوی کہتے ہیں کہ جس سال اما خدیجہ کا انتقال ہوا، انتقال والی دن جو ہے حضور بکری ذبح کرتے تھے. یہ مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، قرآن حدیث میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اس کو گوشت کھانا ہوگا نا، اسی لیے تو انہوں نے جمعراتیں بنائی ہیں کہ 7 جمعراتیں ہیں، پھر 40واں ہے، تیسرے دن کل شریف ہے، پھر 11ویں شریف ہے، پھر رجبی شریف ہے. اتنے میں اور بھی تو کوئی شریف مر جائے گا نا. یہ شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب. نہ بی بی خدیجہ کے لیے حضور کرتے تھے تو باقی بیویوں کا کیا قصور ہے؟ نہ حضور کی تو وفات کے وقت بھی 9 بیویاں موجود تھیں اور کسی بیوی کا نہیں کیا. کوئی وجہ؟ جھوٹے کسے گھڑتے مولوی کہتا ہے. سبحان اللہ، دین مولوی کا نام نہیں ہے. اگر ایک آدمی مدینے سے بغیر احرام کے آیا ہے، وہ فوراً واپس چلا جائے عمرہ کر لے، بس کوئی مسئلہ نہیں. یا طائف چلا جائے عمرہ کر لے احرام باندھ کے.
مکروہ اوقات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں بھی نماز نہ پڑھے، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ ایک طواف کسی کے 10 آدمیوں کے لیے اپنے لیے کرو، صرف ایک کے لیے۔ اگر آدمی احرام کی حالت میں سوتے ہوئے اس کے پاؤں پہ کپڑا پڑ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مرد کے لیے چاندی کے علاوہ اور کوئی دھات پہننا جائز نہیں۔ اگر امام مسجد کی داڑھی نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ اگر ایک عورت اپنے گھر سے حیض کی حالت میں آئی ہے اور اس نے عمرے کی نیت ہی نہیں کی ہے، اس نے بہت بڑی غلطی کی، اس کو میقات سے نیت کرنی چاہیے تھی۔ اب جب پاک ہو یا اس کو فوراً مدینہ منورہ لے جائے، جب پاک ہو وہیں سے نیت کر کے عمرے پہ آ جائے، ورنہ تو دم دینی پڑے گی، اور دم تو 400 ریال لگے گا، مدینہ منورہ آنے جانے میں 100 ریال لگے گا۔ عورت بھی بال کاٹے گی پور کے برابر۔ میں نے عمرہ کیا، عمرے سے فارغ ہو کر کینچی سے تھوڑے سے بال کاٹے، دم پڑ گئی۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی سب بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ تمام اقلیت مسلمہ جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک۔ اچھے دوران دوسرے دن ظہر کے بعد فجر کے بعد اب پڑھ تو یہاں پر